قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 64 میں سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایہا، یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایوہا میں یا پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں یا کو پڑھنا ہے. تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک پیش سے. کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان آخر میں نون پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت غرک، یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. را پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم را کو پڑھیں گے، جو کہ تشدید زبر کا ہے تو را کا بھی حکم ہے تفخیم. ہم غین کو اور را کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں کاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت بربک، یہاں بھی را پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت الکریم میں آخر میں ہم میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کلمت الذی میں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت خلقک، یہاں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہوگا. لام حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم لام کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کاف حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم کاف کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. تو خا کو بھاری آواز میں، لام کو ہلکی آواز میں، قاف کو بھاری آواز میں، پھر کاف کو پھر سے ہلکی آواز میں. خلقک، جو کہ یہ 4 حروف پہ زبر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. کلمت فسواک میں واو پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں واو کو پڑھنا ہے. پھر جو کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں کاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. ہم کاف کو ظاہر کریں گے اور اسے زبر سے ادا کریں گے. کلمت فعدلک میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ یہ پورے کلمہ پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. لیکن ہم کاف پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں ہمیں کاف کو ہمزے سے ادا کرنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فی ای، یہاں مد جائز منفصل ہے. ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ای میں یہاں یا پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں یا کو پڑھنا ہے، جو کہ زیر کا تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت سورہ میں یہاں حرف الصاد ہے. صاد کی ادائیگی
زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم صاد کو وہیں سے پڑھیں گے، اور اسے تفخیم سے بھی مطلب بھاری آواز میں، کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے۔ یہاں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخر میں یہاں تائے مدورہ ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما میں، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ صورت ما، کلمت شاء میں یہاں حرف الشین ہے، شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کی تالوں کے درمیان سے ہے، تو ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے، جو کہ یہاں مد ہے، مد الف، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت رکبک میں یہاں را پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں تفخیم سے ادا کریں گے۔ کاف پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں کاف کو پڑھنا ہے۔ آخر میں ہم کاف پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہم کاف کو ہمزے سے ادا کریں گے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ کلمت کلا میں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے۔ بل کے آخر میں لام پہ جزم ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تکذبون میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ تشدید ہے۔ دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے اور 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ آخر میں نون پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت بالدین میں یہاں حرف الدال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے۔ آخر میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ کلمت وَإِنَّ میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے۔ نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت علیکم یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ آخر میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے ابہار شفوی کیونکہ اس کے بعد حرف اللام ہے، تو ہم یہاں میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر کوئی غنہ کے حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت لحافظین میں یہاں لام پہ زبر ہے تو ہمیں لام کو زبر سے ادا کرنا ہے۔ ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں 2 مد کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے۔ یہاں حرف الضا ہے، وا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ وا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ کلمت کرامن میں یہاں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے جو کہ اس کے بعد مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور جو کہ اس سے پہلے حرف الرا کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ کرامن، آخر میں میم پہ تنوین زبر ہے۔ پھر حرف الکاف ہے کلمت کاتبین میں، یہاں حکم ہے اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کلمت یعلمون میں یہاں حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو عین کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تفعلون میں بھی حرف العین کی ادائیگی کا دھیان رہے۔ آخر میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے۔ اب آپ سورۃ الانفطار کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔